اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ ایک روایت ہے یا واقعہ ہے جس کو شیعہ اور سنی سب نے حضرت زہرا علیہ السلام کی حالات زندگی میں نقل کیا ہے۔ یہ اہل سنت کی کتاب ہے۔ روا ابو داود عن ابن ثمامہ، ابو داود ابن ثمامہ سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ قال علی لابن اعبد، امیر المومنین نے ابن اعبد نامی شخص سے کہا الا احدثک عنی وعن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے بارے میں اور حضرت زہرا کے بارے میں تمہیں کچھ واقعات یا اپنے حالات نہ بتاؤں؟ اور پھر فرمایا وَكَانَتْ أَحَبَّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ وَكَانَتْ عِنْدِي، اور یہ حضرت زہرا تمام اہل خانہ میں سب سے زیادہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبت کرتے تھے، آپ زیادہ محبوب تھی۔ فَجَرَّتْ بِالرَّحِي حَتَّى أَثَّرَتْ بِيَدِهَا، یعنی اس کثرت سے آپ نے وہ جو ہے نا وہ چکی چلائی ہے کہ اس کا آپ کے ہاتھ پر اثر ظاہر ہوا ہے۔ میں کل فاطمہ بن رضی اللہ جنہوں نے لکھی ہے، وہ سید کاظم قزوینی نے جو روایت نقل کی ہے اس میں عربی کا ایک لفظ استعمال ہوا ہے، میں ڈکشنری میں دیکھا، اس معنی لکھا ہے کہ یعنی جلد کے نیچے خون اور پیپ کا جمع ہو جانا۔ اس کثرت سے جو ہے نا وہ آپ نے وہ چکی چلائی ہے۔ وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَ حَتَّى أَثَّرَتْ فِي نَحْرِهَا، اور یعنی مشکیزے میں وہ یعنی اس کثرت سے وہ پانی لاتی رہی ہیں کہ آپ کی گردن کے اوپر اس کا جو ہے نا وہ بند کا یا اس کا وہ نشان پڑ گیا ہے۔ قمت البیت حتی اغبرت ثیابها، اور گھر میں جھاڑو دے دے کے آپ کے کپڑے غبار آلود ہو گئے ہیں۔ اور وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ حَتَّى دَكَنَتْ ثِيَابُهَا وَأَصَابَهَا مِنْ ذَلِكَ ضَرْبٌ شَدِيدٌ، اور پھر یہ آج کی طرح وہ گیس ہیٹر یا بجلی کے ہیٹر تو نہیں تھا، ابھی بہت سارے علاقوں میں لکڑی استعمال کرتے ہیں، اور قدر دیگچی کو کہتے ہیں، اور وہ دیگچی کے نیچے سالن وغیرہ پکاتے وقت اس کثرت سے وہ لکڑیاں استعمال کرتی رہی ہیں کہ کپڑے آپ کے سیاہ ہو گئے ہیں۔ فَسَمِعْنَا أَنَّ رَقِيقًا أُتِيَ بِهِمْ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ چلا کہ کچھ غلام جو ہے نا وہ لائے گئے ہیں، یعنی کسی جنگ میں کوئی قیدی بنایا گیا ہے اور ان کو ظاہر ہے وہ سارا مال غنیمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، ہمیں پتہ چلا کہ کچھ غلام جو ہے نا وہ لائے گئے ہیں۔ فَقُلْتُ لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِهِ خَادِمًا يَكْفِيكِ، میں نے حضرت زہرا سے کہا کہ میرے خیال میں مجھے یہ پتہ چلا ہے کچھ وہ غلام لائے گئے ہیں، اگر آپ اپنے بابا کے پاس جائیں اور ان سے وہ گھر کی خدمت کے لیے کوئی غلام جو ہے نا کا وہ مطالبہ کریں جو وہ آپ کی مدد کر سکے۔ فَأَتَتْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَاثًا، اب اپنے بابا کے پاس تشریف لے آئیں، دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حداثا اس کے شک کے معنی میں تھوڑا سا شک ہے، یا تو یہ ترجمہ ہے کہ کچھ نو مسلم آئے ہوئے تھے یا کچھ جوان بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ بہرحال فَاسْتَحْيَيْتُ
فاستحت، چنانچہ ان کو دیکھ کے آپ جو ہے نا وہ شرما گئی. فرجعت، اور وہ اپنا مطالبہ پیش کیے بغیر واپس اپنے گھر تشریف لے آئی. اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس طرح بیٹی آئی تھی اور اپنی بات بھی نہیں کر سکی، واپس چلی گئی ہے، تو دوسرے دن سویرے سویرے آن حضرت تشریف لے آئے. فجلس عند راسها، اور مطلب ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے رسول خدا اور پوچھا کہ بیٹی کل ہمارے گھر آئی تھی تو کوئی کام بتائے بغیر، کوئی بات کے بغیر واپس آ گئی ہے، خیریت تو ہے؟ کیا تمہاری حاجت تھی؟ تو 2 دفعہ یہ سوال کیا، لیکن حضرت زہرا نے بات کرنے کی جو ہے نا وہ جرأت نہیں کی، شرما گئی. تو فقلت انا واللہ احدثک، رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی صاحبزادی کس کام کے لیے آپ کے پاس آئی تھی. یا رسول اللہ ان ہذہ، یہ جو آپ کی بیٹی ہے، جرت عندی بالرحی، میرے گھر یعنی اتنی انہوں نے وہ چکی چلائی ہے کہ ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ متاثر ہو گئے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں، اور وہ مشکوزہ میں پانی لا کے اس سے بھی آپ کی گردن پر اس کے نشان پڑ گئے ہیں، اور گھر کا اتنا جھاڑو دیا ہے کہ حتی اغبرت ثیابها، غبار آلود ہو جاتے ہیں ان کے کپڑے، اور وہ جو ہے نا وہ لکڑیاں جلا کے کپڑے سیاہ ہو جاتے ہیں. اور آپ پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، اور اس لیے یہ کوئی غلام یا خادم کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی تھی. اس موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں ہے کہ فرمایا کہ جو ہے نا وہ یہ اصحاب صفہ جو غریب تھے مدینہ منورہ میں، کہا کہ وہ بھوکے ہیں، میرا ارادہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ غلام آئے ہوئے ہیں ان سب کو فروخت کر دوں، اور اس پیسے سے وہ اصحاب صفہ بیچارے ان کے لیے جو ہے نا وہ کھانے پینے کی چیزوں کا بندوبست کروں. میں تمہیں ایسی چیز دیتا ہوں جو یقیناً غلام سے زیادہ تمہارے لیے فائدے میں ہوگا. اور اس موقع پر تسبیح حضرت زہرا کی تعلیم فرمائی. اچھا، اس روایت میں ہے کہ رات کو جب سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، ترتیب برعکس ہے. یعنی نماز میں ہم پہلے اللہ اکبر پڑھتے ہیں، پھر الحمدللہ، اور آخر میں سبحان اللہ. سوتے وقت جب آپ اپنے لیٹ جائیں اپنے بستر کے اوپر تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں.